کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان موضوعات کی ضرورت کیا ہے. اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جلالی روز جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اب ختم نبوت کا انکار ہو تو ہم سے تو ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. یہ ختم نبوت کا انکار ہو اور ہم جو ہے وہ اس میں رہیں کہ مجھے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ پاپولر عالم دین جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. انٹرنیشنل سطح پر میرے خلاف کوئی بول نہیں رہا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر ضلع میں میرے خلاف اتنی FIR ہوئی ہے اور ہر کوئی میرے خلاف, ہر کوئی یعنی ان فتنوں میں سے ہر کوئی ضرور میرے خلاف بولتا ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے سب کا بیڑا دبایا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حق بولنا ہے, حق بیان کرنا ہے تو اس کے رد عمل بھی آنا ہے. جس نے بولنا ہی نہیں, سامنے کنویں میں جو بھی گر رہے ہیں کہتے ہیں گرتے رہیں, میں نے صرف گڑپی سننی ہے, وہ گرتے جائیں تو اس کے خلاف کس نے بولنا ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ان سارے فتنوں کا ہم جواب دے رہے ہیں. اب یہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر جو بات ہوئی, اسی میں اب اگلا حصہ جو اس کا ہے وہ بہار الانوار جو ہے کتاب سابع, یہ بھی مجلسی کی ہے. اس میں جو میں نے کہا نا کہ یہ اندر سے جو کچھ ہیں وہ ہم باہر لے آئے وہ باطنی تفسیر کی وجہ سے. اب پھر ہم نے ان کی تلاشی لی تاکہ پورا صفایا ان کا کیا جائے. تو تلاشی میں مزید کچھ فوائد پائے گئے کہ یہ جان بوجھ کے ختم نبوت کے سازشی بنے ہوئے ہیں. انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ لکھتا ہے, بیان ہے استنباط الفرق بین النبی والامام, نبی اور امام کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. خلاصہ نکالتا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہوتا, یعنی امام نبی ہی ہوتا ہے عملاً. یہ جو ائمہ اہل بیت جن کو یہ جس طرح مانتے ہیں, ہم ان کو بزرگ ہستیاں مانتے ہیں, ہم ان کی کرامتیں مانتے ہیں, ہم ان کے فضائل مانتے ہیں, ہم ان کو مطہر مانتے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امور تکوینی میں اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ان کی وجہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں, اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں اور اس کو پیار کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک یہ پیار نہیں, یہ سرکار سے دشمنی ہے. سرکار آخری نبی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی جہت میں بھی. تو یہ اندرونی طور پر نبی مانتے ہیں, جب ظاہر طور پر پکڑے جائیں تو کہتے ہیں کہ چلو ہم فارمیلٹی کے لیے ان پر لفظ نبی نہیں بولیں گے, مگر نبی والا ہی کام کرتے ہیں نبی. یہ لفظ دیکھو, وبالجملۃ لا بد لنا من الاذعان بعدم کونہم انبیاء, ان ائمہ اہل بیت کا نبی نہ ہونا اس کے بارے میں ہمارا اذعان ہے. وبانہم اشرف وافضل من غیر نبینا علیہ السلام من الانبیاء, لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ معاذ اللہ سارے نبیوں سے یہ افضل ہیں ائمہ اہل بیت. یہ اذعان ہے ان کا, بانہم اشرف وافضل من غیر نبینا من الانبیاء. سرکار کو اب لفظ میں یہاں مستثنا کیا ہے صرف, عملاً آگے وہ بھی نہیں کریں گے. کہتے ہیں باقی سارے نبیوں سے افضل ہیں ہم, انہیں نبی نہ بھی کہیں یہ ہیں نبیوں سے افضل معاذ اللہ. یہ لکھ رہے ہیں ائمہ اہل بیت کے بارے میں. اور آگے کہتے ہیں من الانبیاء والاوصیاء ولا نعرف جہتا لعدم اتصافہم بالنبوۃ. کہتے ہیں ہمیں آج تک کوئی وجہ نہیں ملی کہ جس پر ہم کہیں کہ یہ نبی نہیں ہے, ہمیں تو آج تک نہیں ملی. یہ رافضی مجلسی کہہ رہا ہے, ولا نعرف, ہم نہیں پہچانتے, جہتن, کوئی وجہ, کس چیز کی, لعدم اتصافہم بالنبوۃ, ان کو نبی نہ کہنے کی آج تک ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی کہ ان میں تو سب کچھ نبیوں والا ہی ہے معاذ اللہ. ہمیں کوئی وجہ نہیں ملی, لا نعرف جہتن لعدم اتصافہم بالنبوۃ, ہمیں کچھ نہیں ملا. اور مکمل ان کا میرٹ ہے
یہ نبی ہیں متصف صرف الا رعایت جلالت خاتم الانبیاء ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ سرکار کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں وہ چیز سامنے ہے، ورنہ ان کو نبی کہنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں روکتی نہیں، ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے ان کو نبی متصف نبوت سے نہ کیا جائے، اور باقی نبیوں سے افضل کا تو قول کر رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف کہ سرکار کی فارمیلٹی کے لیے کہ سرکار خاتم الانبیاء ہیں، ورنہ کم یہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ مکمل نبی ہیں، اور ان کے نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے لحاظ سے کہ ان کو نبی کہا جائے، کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملی کہ کیوں نہ کہا جائے، بلکہ کہنے کی چیزیں ملی ہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَلَا يَصِلُ عَقُولُنَا إِلَىٰ فَرْقٍ بَيِّنٍ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالْإِمَامَةِ، کہتا ہے ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے، جتنا پڑھا ہے، ہمیں نبوت اور امامت کے درمیان فرق نظر ہی کو نہیں آیا۔ یہ ہیں ختم نبوت کے باغی۔ لا یاسل عقولنا، ہماری عقلیں نہیں پہنچی، کہتا ہے ہماری عقلیں نہیں پہنچی کہاں؟ الی فرق بین، واضح فرق کی طرف، کس میں؟ بین النبوت والامامت، نبوت اور امامت میں کوئی فرق ہو، کہتا ہے وہاں تک ہماری عقلیں معاذ اللہ نہیں پہنچی۔ تو یہ چند آیات ابھی میں نے پیش کی، جس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مقدم کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، محبت اہل بیت کو مقدم کیا ہے نبوت پر، مقدم کیا ہے رسالت پر، مقدم کیا ہے الوہیت پر۔ وہ جو روزانہ ہمارا بحث جھگڑا ہے اور بحث ہے ہماری کہ مقدم کرتے ہیں یہ تو عثمان غنی پر، حضرت عمر پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ تو پیچھے کی بات ہے، یہ تو کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر اتنا واضح لفظوں میں یہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناصب ہیں، مرتبے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کہ آیات میں تعریف کر کے بذریعہ آیات سارے کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں، آیات کے ذریعے اتنی بڑی دھاندلی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک جھلک ہے، باقی ان کے کفر کے جو دفتر ہیں یا اسلام کے خلاف ان کے جو سازشیں ہیں وہ ایک طویل سلسلہ ہے، مختلف موضوعات کی صورت میں انشاءاللہ ہم وہ پیش کریں گے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح ہو۔ اس واسطے کہ اصل اصلاح یہ ہے، ہم اصلاحیون ہیں، اصل عقیدے کی اصلاح ہے۔ اب ختم نبوت کا عقیدہ اس پر اتنے بڑے حملے ہوتے رہیں اور ہم اس چیز کو فیس ہی نہ کریں، ادھر منہ ہی نہ کریں، اور اس بیماری کا علاج ہی نہ کریں، یا اس طرح کی دیگر جتنی بیماریاں ہیں، اس واسطے یہ اصلاحی تقریریں معاشرے میں ہر طرف رائج ہونی چاہیے۔